قلت کا شکار ہونے کا خدشہ ہے۔ اور امریکی جامعات میں ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں، اسٹوڈنٹس خاص طور پہ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اور ان طلبہ کے خلاف احتجاج جو کر رہے ہیں کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے مظاہروں میں شرکت کی ہے 300 سے زائد طلبہ ہیں، ان کے ویزے منسوخ کر دیے گئے، یعنی کہ جمہوریت جو ملک اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہمارے یہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، ڈیموکریسی ہے، وہاں پر اگر آپ احتجاج کریں تو وہ آپ کو اپنے ملک کے ویزے ہی منسوخ کروا دیں گے۔ کیا بات ہے؟ جی چلیں جی، اس حوالے سے بالکل بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر، امریکی جامعات میں فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے والے طالبات کے ویزے جو ہیں وہ منسوخ کیے جا رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا پالیسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور اس سے کیا اثر پڑے گا جو پراپر جو ڈیموکریٹک جو نیشن جسے کہتے ہیں امریکہ کو، اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اس کی ساکھ پر؟ دو باتیں۔ پہلی تو چیز ہے ویزا منسوخ کرنا، وہ جائز ہے، ناجائز ہے، قانونی ہے، غیر قانونی ہے۔ چلے اس حد تک تو قانونی ہے، ہر ملک کا اپنا ساورن رائٹ ہے، ویزا کر سکتا ہے۔ لیکن جس حالات میں اور جس معاملے کو بنیاد بنا کے ویزے کو کینسل کیا جا رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کوئی 4 کے قریب اینٹی سیمیٹزم میں پالیسیز بنائی، اور ایک لا ابھی جو پیش کرنے والے ہیں وہ بھی اینٹی سیمیٹزم، یعنی کہ اسرائیل اور کوئی اس میں یہودیوں کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا تو وہ ایک قانون کی زد میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس وقت قانون کے اطلاق کیے بغیر وہ اپنا ایک حق استعمال کر رہے ہیں، امریکن ساورن کنٹری ہے، اپنا حق استعمال کر رہی ہے، جس کا چاہے ویزا ڈینائی کر دے یا ریجیکٹ کر دے یا کینسل کر دے، لیکن ریووک جس کو امریکی کہتے ہیں۔ آئین الاؤ بھی تو کرتا ہے کہ وہاں پہ رہنے والے اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ یا ویزا کے ریووکیشن کے لیے ان کا حق نہیں ہے، کوئی اس میں خاص کوئی چیز نہیں ہے، صرف اس میں اگر آپ کے پاس کوئی اسٹیٹس ہے، آپ کا لیگل اسٹیٹس، وہاں کا گرین کارڈ ہو گیا یا دوسرا ہو گیا۔ لیکن اس چیز کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں بتا دوں کہ اس میں کیونکہ امریکن گورنمنٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس وقت ایک ٹیمپو انہوں نے بنایا ہوا ہے امیگریشن کے حوالے سے، اور کسی نے کوئی بات اگر دو چیزیں وہ کر رہے ہیں، ٹیررزم کا بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے ایک بہانہ، اور دوسرا زیادہ تر کہ کہیں کسی نے فیس بک پہ اپنا ڈال دیا، کسی نے کوئی آرٹیکل لکھ دیا، جیسے وہ ٹرکش خاتون پی ایچ ڈی کر رہی ہیں بڑی ہونہار قسم کی، ان کو انہوں نے اپنے کالج میں کی میگزین میں انہوں نے ایک آرٹیکل چھوٹا سا لکھ دیا تھا آج سے 4-5 ماہ پہلے، اریسٹ کر کے اور اس کو ویزا کینسل کر کے ڈیپورٹ کر رہے ہیں۔ بتانا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف، وہ ہماری فارن پالیسی، اور کہا مائیکل روبیو نے یہ بات کی، ان کے وزیر خارجہ جو ہیں یا سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ہماری فارن پالیسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ یعنی فارن پالیسی کیا ہے؟ وہ پالیسی یہ ہے کہ آپ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے، حالانکہ انٹرنیشنل قانون کے 6 اس میں سیکورٹی کونسل ریزولوشن بھی پاس ہو چکے ہیں جس میں امریکہ بھی شامل تھا، اس میں ان کو خیال نہیں آتا، اس میں جو آئی سی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے بھی اس پہ اپنا دیا ہوا ہے، ججمنٹ دیا ہوا ہے جو کہ انٹرنیشنل لا ہے، اس پر بھی خیال نہیں آتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف لیکن کسی نے مجھے ایک بات کی چیز تو وہ بتائیے گا، پالیسی ہے ہماری۔ بڑے ڈیفرنٹ اس وقت خیالات ہیں۔ کینیڈا نے بالکل تعلقات سے تعلق ختم کر لیا ہے امریکہ سے، چاہے وہ اقتصادی ہو، معاشی ہو، یہ ان کی سوچ میچ نہیں کر رہی ہے۔ پھر ہم اگر یو این یونیسکو کی بات کریں، ورلڈ فوڈ پروگرام کی کریں، وہ بھی امریکہ کے انڈر ہی آتا ہے، یو این کے انڈر آتا ہے۔ اتنی مختلف قسم کی ہمیں یہاں پہ سوچ نظر آ رہی ہے، تو امریکہ کس طرف جا رہا ہے اور دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ جی ہاں، یونائٹڈ نیشن کاغذی طور پر تو بالکل نہیں آتی امریکہ کے اس میں انڈر میں، لیکن امریکہ کیونکہ سب سے بڑا بگیسٹ ڈونر ہے اور امریکہ میں وہ ان کا ہیڈ کوارٹر وہاں موجود ہے، تو اس میں ان کا لیوریج آ جاتا ہے۔ انہوں نے فنڈنگ کم کرنا شروع کی ہے، میں نے یونائٹڈ نیشنز میں سربراہی کی ہے مختلف ممالک میں جا کے، اور اس میں میرے ساتھی بتا رہے ہیں کہ اب تو وہ ڈاؤن سائزنگ بھی شروع کر دی ہے۔ اور دوسرا جیسے غزہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں جو ان کو اس وقت امداد مل رہی ہے اس میں ظاہر ہے ایک تو ان کو امداد پہنچنے نہیں دے رہے ہیں اور اس میں ان کو بھوکے پیاسے مار رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اب امداد کے لیے اقوام متحدہ کے پاس پیسے ہی بہت کم رہ جائیں گے، دوسرے ممالک کی کنٹریبیوشن کم ہے۔ امریکہ 35% اپنی کنٹریبیوشن پوری دنیا کی کنٹریبیوشن سے 35% دیتا ہے، باقی تمام 193
ممالک بہت مل کے دیکھیں۔ شکریہ سابق صفی ڈاکٹر جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جب سے ڈونلڈ ٹرمپ ویسے اقتدار میں آیا نا، حیران کن فیصلے سامنے